بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور سے موصول ہونے والے اس میسج نے تو ہمارے دل کو دہلا کے رکھ دیا کہ 12 ربیع الاول کو ایسا کام بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ قصہ ایک 16 سالہ لڑکی کا ہے جو ہم آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری ماں نے میرے اوپر سرخ رنگ کا گوٹے والا دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ باہر صحن میں بیٹھے میری برادری والے آپس میں سر جوڑے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں محض 16 سال کی تھی۔ ابھی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسکول سے جب آخری پرچہ دے کر آئی تو میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے جا کر کیوں بٹھا دیا تھا۔ بہت سے لوگ جو ہماری برادری کے بزرگ مانے جاتے تھے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ بہت سی بڑی عمر کی خواتین بھی میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں حیرت سے امی کو دیکھے جا رہی تھی کہ ایک عورت کہنے لگی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اسی مہینے ہمیں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں لاہور کے ایک دور دراز علاقے میں رہتی تھی جو کہ مین لاہور سے کافی دور کا علاقہ تھا، اور ہم کئی سالوں سے وہاں آباد تھے۔ زیادہ تر وہاں لوگ ہماری برادری کے تھے اور ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کا بھی کوئی رواج نہ تھا۔ میری تمام کزنیں، میری ہمجولیاں صرف اتنا ہی پڑھی لکھی تھی کہ اپنا نام اردو یا انگریزی میں لکھ سکیں، اور کچھ کو تو وہ بھی نہیں لکھنا آتا تھا۔ ہمارے خاندان اور برادری میں عورت کا تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک میں تھی جو اپنے باپ کی لاڈلی تھی، اور بچپن سے ہی میرا باپ میری کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ حالانکہ میں اکلوتی بیٹی نہ تھی، کرتے تھے۔ اس لیے جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور مجھے 10ویں تک پڑھنا ہے، میں اس وقت 5ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا میرا رزلٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن میری یہ بات سن کر میری اماں مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی۔ ہماری برادری میں کسی لڑکی نے 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھا، تو بھی اب کتابوں کو ایک طرف رکھ اور گھر کے کام کاج سیکھ۔ یہ سن کر میرا مسکراتا چہرہ اداس ہو گیا۔ میرے والد نے جب میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تو کہنے لگے، نیک بخت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری بچی کا دل دکھا دیا۔ تجھے پتہ ہے نا کہ میری یہ بچی نصیبوں والی ہے، خبردار جو اسے کچھ بھی کہا۔ میری ماں منہ بنانے لگی۔ میرے ابا نے کہا کہ تو اپنی ماں کو چھوڑ، تجھے آگے پڑھنا ہے، میں تجھے آگے پڑھاؤں گا، تو نے کبھی بھی رونا نہیں ہے۔ میں آنکھوں سے آنسو صاف کی اور ابا نے میرا داخلہ 6ٹھی جماعت میں کروا دیا۔ ہمیشہ جب بھی میری ماں مجھے کسی بات پر ڈانٹتی، میرے ابا مجھ سے میری اماں کو ڈانٹنے لگتے، کہتے رانو کو کچھ مت کہا کر، تجھے نہیں پتا یہ بڑے سونے بھاگ لے کر آئی ہے۔ میں ابا کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتی۔ آج میری 10ویں جماعت کا آخری پرچہ ہوا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ اب کچھ دن لمبی تان کر سوں گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ گھر جاتے ہی میرے ساتھ ایک عجیب سا کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی اور میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی، ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ بے حد پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ بار بار میری اماں اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا، اماں کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، ساری برادری اکٹھی ہو رہی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں سب لوگ آ جائیں گے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ یہ تو مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کو کون سی پریشانی لاحق تھی۔ میں نے کہا، اچھا اماں، میں بہت تھک گئی ہوں، آج ہی تو 10ویں کا پرچہ ختم ہوا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی، جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے تیری نیند اڑ کے رہ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہونے والا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کیوں اتنی پریشان ہے۔ میں نے کہا، اچھا، میں کپڑے بدل کر سونے لگی ہوں، اور وہ کہنے لگی، کپڑے تو بدل لے لیکن تو سو نہیں سکتی، آج تیری قسمت کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میری قسمت کا کون سا فیصلہ ہونے والا ہے؟ میری ماں کہنے لگی کہ
ایسا کر پہلے کپڑے بدل لے اور کھانا کھا لے، برادری اکٹھی ہو گئی تو تجھے ایک لقمہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کو آخر پریشانی کس بات کی تھی، وہ مجھے بتا کیوں نہیں رہی تھی۔ بہرحال میں نے کپڑے تبدیل کیے اور تب تک اماں نے پراٹھا بنا دیا تھا۔ آج اماں نے ساگ بنایا تھا اور ساگ مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو آنکھوں میں نیند اترنے لگی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے پرچوں کی وجہ سے رات دیر تک جاگ کر پڑھتی تھی تاکہ اس بار میں پورے لاہور میں ٹاپ کروں۔ یہ میری دلی خواہش تھی اور میں نے پرچے بھی بہت شاندار دیے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ میری آنکھ کھلی اور میرے دماغ میں گھنٹی بجی تھی۔ یاد آیا کہ مجھے تو چھت پہ جانا تھا اور میں فوراً سے اٹھی، اپنے بیگ کی جیب سے آج والا پرچہ نکالا اور اماں کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے میں چھت پر آ گئی۔ وہ میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے اپنا پرچہ اپنے آئی برو چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا 100 میں سے 99 نمبر آئیں گے۔ میں نے بڑے فخر سے یہ بات کہی تھی اور وہ ہنسنے لگا اور پرچہ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ کہنے لگا میرا پرچہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی تمہاری پوزیشن میرے جتنی نہیں آئے گی، دیکھ لینا بچوں۔ یاسر میرے پڑوس میں رہتا تھا اور میرا ہم عمر تھا۔ یہ شاید مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا، لیکن میرا ہم جماعت تھا اور بچپن سے اب تک میں اول آتی تھی اور یاسر دوسرے نمبر پر۔ جب بھی میں اسے کہتی کہ تم کبھی بھی اول نمبر پر نہیں آ سکتے تو کہتا کہ میں خود ہی تم سے جیتنا نہیں چاہتا۔ رانی، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھ سے 1 قدم آگے رہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگتا اور مجھے آج تک کبھی اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تم جانتی ہو مجھے پورا پرچہ آتا تھا، لیکن میں نے 2 جگہ جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور میں نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹاپ کرو، میرے نمبر تم سے کم آ جائیں گے تو چلے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں آتا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے نخرہ دکھایا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے سب آتا تھا، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے؟ جلدی سے دکھاؤ کیا لائے ہو۔ میری والدہ کو میرا یاسر کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ، اور مجھے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ یاسر سے میری اچھی دوستی تھی، ہم جماعت، اور کبھی بھی اس نے میرے ساتھ غلط قسم کی باتیں یا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ بہت تمیزدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں یہ پڑھائی کی باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ مجھے کانچ کی چوڑیاں بے تحاشا پسند تھی۔ وہ کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے لیے رنگ برنگی چوڑیاں لایا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی چوڑیاں لے لی اور میں نے کہا کہ کل پکا تمہیں مٹھائی کھلاؤں گی۔ کہنے لگا کس خوشی میں؟ میں نے کہا کہ ایسے ہی پیپر دینے کی خوشی میں۔ ابھی نیچے جاتی ہوں، ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رنگ برنگی چوڑیاں میں نے اپنی کلائی پہ پہنی اور میں بہت خوش تھی۔ ابھی میں اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں دیکھ ہی رہی تھی جب اماں کمرے میں آ گئی۔ اس وقت تو وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی چل چارپائی پہ بیٹھ جا، برادری کی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی اندر آ جائیں گی، تیرا ابا بھی آ گیا ہے اور سارے مرد بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اماں آخر ہو کیا رہا ہے؟ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھی اور وہ بھی آ چکی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی کہ اماں سب لوگ آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کے سر پر سرخ کوٹے والا دوپٹہ بھی نہیں دیا، آپ جانتی ہیں نا کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میری اماں آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی اور پھر ایک سرد آہ بھری۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ، یہ کہہ کر وہ مجھے چارپائی پہ بٹھا گئی۔ میری بہن نے الماری سے صرف کوٹے والا دوپٹہ نکالا اور میرے سر پر دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری برادری کی بڑی بڑی عورتیں بھی آ گئیں۔ میرے ہی کمرے میں رکھی دوسری چارپائی پر وہ بیٹھ گئیں اور اپنے کانوں میں خسر پسر کرنے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ صرف پوچھے تو میں 16 سال کی تھی اور مجھے پرواہ بھی نہیں تھی کہ ابا کی لاڈلی تھی، ابالی قسم کی تھی۔
میرا سارا دھیان تو اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا اور یہاں پھر میں گلی کے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے ساتھ کنچے کھیلتی، آنکھ مچولی کھیلتی۔ میں ان سب میں پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے میرے بڑے بزرگوں نے کیا فیصلہ کر دیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا جو میرے ساتھ ہو گیا؟ میں سب کو حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کیوں وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اماں بھی پریشان ہیں اور تم بھی گھبرا گئی ہو۔ کہنے لگی، تجھے پتہ جو نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو جیتے جی مر جائے۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ آخر میرے ساتھ ایسا بھی کیا ہونے والا تھا جس کو سن کر میں مر جاتی؟ میں سوچ میں پڑ گئی اور مجھے تو اپنی زندگی بہت پیاری تھی۔ میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں بڑے اونچے اونچے خواب دیکھے تھے، یہی کہ محنت کروں گی، انہیں لاڈ اور پیار سے منا لوں گی کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں، پھر میں بڑے سے کالج میں جاؤں گی اور تعلیم حاصل کروں گی، یونیورسٹی جاؤں گی، خوب پڑھوں گی، لکھوں گی، اور پوری برادری میں سب لوگ میرے باپ کو جب یہ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی تو بڑی افسر بن گئی ہے، تو میرا باپ کتنا خوش ہوگا، اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ میری بچپن سے ہی خواہش تھی، کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا اور ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں بھی ذات برادری میں سینہ چوڑا کر کے چلتا، لیکن اب تو میرا سر جھک جاتا ہے۔ 3 بیٹیاں جو ہیں، تب بھی میں ابا سے یہی کہتی کہ ابا، میں آپ کو وہ کام کر کے دکھاؤں گی کہ آپ کا سر ہمیشہ میرے نام پہ فخر سے اونچا ہو جائے گا، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ تو وہ ہنستے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو ہے ہی میری بھاگو والی بیٹی۔ لیکن پتہ نہیں برادری کے بزرگ سر جو پھر اپنی آپا کی آنکھیں پریشان دیکھ کر، اپنی ماں کو روتا دیکھ کر میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنے لگے۔ لیکن جب اصل بات کا پتہ چلا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے آپا کو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، کیونکہ آپا نے کہا کہ تمہاری شادی پکی کر دی گئی ہے۔ اور یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر دھماکے ہونے لگے۔ ایسے کیسے میری شادی پکی کر دی تھی؟ ابھی تو میں نے 10ویں پاس کی تھی، اس طرح سے تھوڑی کسی کی شادی پکی ہو جاتی ہے۔ ابا نے کیوں انکار نہیں کیا؟ میں تو ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، پھر ابا نے اتنی کم عمری میں میری شادی کیوں پکی کر دی؟ پتہ نہیں کون ہوگا، کیسا ہوگا جس سے میرا رشتہ طے ہوا۔ میرے دماغ میں 100 قسم کی باتیں، 100 قسم کے سوالات تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بہرحال سب عورتیں مجھ سے گلے ملنے لگ گئیں اور کہنے لگی کہ یہ تو بڑی خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں میرے ابا نے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ میری بڑی آپا کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ اس وقت 20 سال کی تھی اور دوسری آپا 22 کی تھی، اور میں تو ابھی 16 سال کی تھی۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس کی رخصتی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور میں روئے جا رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور اپنے سر سے گوٹے والا دوپٹہ میں اتار چکی تھی۔ ابا جان چارپائی پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں ابا کے پاس آ گئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ ابا کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ میں نے کہا، ابا میں بہت چھوٹی ہوں، میری ابھی شادی مت کرو، مجھے ابھی کالج پڑھنا ہے اور مجھے بہت پڑھنا ہے، مجھے بڑی آفیسر بننا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ ابا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میری بات مان لے گا، برادری کو سمجھا لے گا، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ ابا نے کہا کہ تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور میرا نکاح اسی مہینے کیا جائے گا، رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، ابا بڑی آپا کی شادی تو 20 سال کے ہونے پر کی تھی اور چھوٹی آپا کی 22 سال میں، پھر میری شادی اتنی جلدی کیوں؟ میرے والد نے کوئی جواب نہ دیا اور چارپائی سے کھڑے ہوئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پوری رات روتی رہی، نہ اماں مجھے کچھ بتا رہی تھی اور نہ میں یہ سب کچھ تسلیم کر پا رہی تھی۔
میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، لیکن یہ تو شاید میری مشکلات کی ابتدا تھی۔ میں صبح دیر سے اٹھی تھی، دیر سے رات کو روتے روتے سوئی تھی، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں رو رو کے سو چکی تھی۔ جب میں باہر آئی تو اماں نے میرا چائے پراٹھا مجھے کھانے کے لیے دے دیا۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اوپر چھت پہ آ گئی تو یاسر وہیں پر تھا اور کہنے لگا کہ کل کیا کوئی خاص دعوت تھی؟ تمہارے گھر کے صحن میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا اور فوراً سے دیوار پھیلا کر میری چھت پر آ کر کہنے لگا، رانی کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا کیا ہونے والا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ یاسر، یہ کہہ کر میں پھر سے رونے لگی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا تم رو تو مت، تم روتی ہو تو مجھے، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا تم رو تو مت، تم روتی ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا ابا نے کالج جانے سے منع کر دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور میں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں کس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یکدم اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم تو ابھی بس 16 سال کی ہو، اتنی کم عمری میں رشتہ کیسے طے کر دیا؟ چچا کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے کی تو جیسے رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا ابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے برادری کے سامنے ایک دفعہ بھی کچھ نہیں کہا۔ جو برادری نے میرے لیے فیصلہ کیا اس کو مان لیا۔ مجھے بتاؤ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے اسی مہینے کے آخر میں میری شادی کر دی جائے گی، مجھے نہیں کرنا شادی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں آنسوں سے جھلملانے لگی تھی۔ میں تو اپنا رونا بھول گئی اور میں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی رانی؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اپنی چھت پر چلا گیا۔ یہاں سے پکارتی رہ گئی لیکن کچھ نہیں کہا اور سیڑھیاں نیچے اتر کر بھی میں واپس آ چکی تھی۔ 2 دن تو میں روتی دھوتی رہی اور ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، تو یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اچھا نوجوان ہو۔ میرے والد نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو برا تو نہیں کیا ہوگا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی برادری کے سرجوڑ فیصلے پر ہوئی تھی اور دونوں اپنے گھر میں خوش تھی، آباد تھی۔ ہاں یہ تھا کہ میری شادی وقت سے پہلے ہو رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، شادی تو ہونی تھی، 4-5 سال بعد بھی ہونی تھی، اب بھی ہو جائے گی۔ میں بار بار اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے کروائی جا رہی ہے۔ مجھے چپ چپ دیکھا تو کہنے لگی کہ اپنے دل کو سمجھا، کیونکہ ہمارے ہاں فیصلے برادری کے بڑے ہی کرتے ہیں اور ہمیں وہ نبھانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سمجھا لیا۔ میں نے پھر کہا کہ آپا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے جس سے میری شادی ہونی ہے، ابا نے جس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کے میری آپا مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا؟ اس سے پہلے کہ میری آپا مجھے کچھ بتاتی، میری والدہ نے کہا کہ خبردار جو تیری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے وقت سے پہلے کچھ بھی بتانے کی۔ میری آپا بالکل چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا؟ کیا کسی بڈھے سے شادی کر رہی ہو میری، جو آپا کو اس طرح سے ٹوک رہی ہو؟ میرا ابا ایسا بھی نہیں ہے کہ میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے کر دیں گے۔ میری بات ماں نے دوپٹہ اپنے منہ پہ رکھا، رونے لگی، کہنے لگی کہ تجھے سچ نہیں پتا اور اللہ کرے وقت سے پہلے تجھے سچ نہ پتا چلے۔ پتہ نہیں کیوں اپنی اماں کی اس بات پر میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر سچ کیا تھا؟ اماں مجھے کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ میں نے آپا سے پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھ سے کچھ مت پوچھو، پھر اماں کے پاس آ کر اس کے آنسو میں صاف کرنے لگی اور اسے تسلی دینے لگی، لیکن میرا دل گھبرانے لگا۔ کیا کہیں سچ میں ابا میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے تو نہیں کرا رہے تھے؟ ہمارے ہاں شادی ہمیشہ برادری میں کی جاتی تھی اور برادری سے باہر کبھی بھی آج تک کسی لڑکی کی شادی نہیں کی گئی تھی۔ ایسا بھی ہماری برادری میں ہوا تھا کہ رشتے کا جواب نہ ملتا تو کم عمر لڑکے سے بھی نکاح کر دیتے، لیکن لڑکی اور لڑکے کی عمر میں 7-8 سال کا فرق ہوتا۔
اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 20 سال بڑے شخص سے لڑکی کی شادی کر دی جاتی۔ اب تو میں بڑے شخص سے لڑکی کی شادی کر دی جاتی۔ اب تو مجھے کچھ خوف سا ہونے لگا تھا۔ لیکن چند روز بعد گاؤں سے کچھ لوگ آئے اور جیسے ہی وہ گھر آیا، اماں کہنے لگی کہ یہ لوگ تیرے سسرالیوں میں سے ہیں۔ اماں نے اس دن کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ بھنا ہوا گوشت بنایا، دیسی مرغے کا سالن تھا، بریانی بھی تھی۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا اور وہ کافی خوش شکل، یہی کوئی 20-22 سال کا، مجھے دیکھ کے بار بار مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھی شاید اس لڑکے سے میرا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن اگر میرا رشتہ اس کے ساتھ طے ہوا ہوتا تو اماں مجھ سے پردہ کرواتی۔ یوں وہ دسترخوان پر بیٹھ کر میرے بالکل سامنے کھانا نہ کھا رہا ہوتا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور وہ عورت مجھ سے سوال اور جواب کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کی بیٹی کے لیے کچھ سامان لائی تھی۔ اس عورت کے پہننے اوڑھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ جیسے بہت امیر ہے۔ حیرت اندر لے کر آئے۔ گاڑی کا نام سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یقیناً وہ لوگ بہت امیر تھے۔ تو کیا میں ایک امیر گھر کی بہو بننے والی تھی؟ وہ لڑکا فوراً سے دسترخوان سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور نے پھلوں کی اور مٹھائی کے ٹوکرے صحن میں رکھ دیے اور ساتھ میں شاپنگ بیگ بھی تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس میں آپ کی بیٹی کے لیے کپڑے ہیں، لیکن دیکھیں ابھی کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اس کے سارے کپڑے ایسے ہی رکھ دیجیے گا اور اسے کھولیے گا بھی مت، ورنہ بدشگنی ہو جائے گی۔ پھل اور مٹھائی آپ آس پاس میں بانٹ دیجیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ جی ٹھیک ہے۔ میری والدہ کے چہرے پر بھی زیادہ خوشی نہ تھی، وہ ذرا سی مسکرائی اور آنکھیں ویران سی تھی۔ اگر میری شادی سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے سے ہو رہی تھی اور وہ امیر بھی تھا تو میری ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھے گھر میں جا رہی ہوں جہاں پر میں عیش کروں گی، لیکن میری ماں کے چہرے پر پریشانی سی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ لوگ جا چکے تھے اور میں نے جلدی سے شاپنگ بیگ دیکھ رہی تھی تو اماں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دیکھنے کی، تم نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اماں آپ بھی ان باتوں کو مانتی ہیں؟ یہ بدشگنی یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگی پھر بھی تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اماں نے سارے شاپنگ بیگ پکڑے اور اپنے کمرے میں لے گئی اور الماری میں رکھ کر الماری لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھ لی تاکہ میں سامان نہ دیکھ سکوں۔ میں نے کہا اماں یہ جو نوجوان ہے وہ کیا وہی ہے؟ اس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو اپنی ماں کے سامنے رکھا تو میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بتاؤں گی تمہیں، اور بار بار جان بوجھ کے میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو اپنی ماں کے سامنے رکھا تو میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بتاؤں گی تمہیں، اور بار بار جان بوجھ کے سوال پوچھتی ہے کہ شاید میں کبھی کمزور پڑ جاؤں اور تجھے وقت سے پہلے بتا دوں۔ تو بے فکر رہ، میں تجھے کبھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر یہ نوجوان میرا منگیتر ہے تو یہ تو کافی خوش شکل ہے، یہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اماں ان کے پاس گاڑی بھی ہے، اور تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرے منہ پہ 12 کیوں بجے ہیں۔ میں نے اماں کو چھیڑنا چاہا تاکہ وہ کچھ مسکرائے۔ کہنے لگی جس دن تم پر حقیقت کھلے گی تو تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ پتہ نہیں اماں مجھے کیوں ڈرا رہی تھی، لیکن سچ پوچھے تو مجھے وہ نوجوان بہت اچھا لگا تھا۔ خوش شکل بھی تھا، امیر بھی تھا، کپڑے بھی بڑے اچھے پہن رکھے تھے، اور وہ عورت میری ساس تھی تو تب بھی ٹھیک تھی۔ امیر تھی، پتہ نہیں اماں کو کس چیز کا غم تھا، پتہ نہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ میری خوشی عارضی ہے، اور وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میری آنکھوں میں اس نوجوان سے شادی کے حوالے سے بہت سے خواب سج گئے تھے۔ میں رات کو جب چھت پر گئی تو میں نے یاسر کو بہت اداس دیکھا۔ وہ پہلے سے بہت کمزور لگ رہا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میرے لیے یاسر بس ایک دوست جیسا تھا جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی، اور پڑھائی میں بھی وہ میری مدد کر دیتا۔ وہ بہت اداس تھا، شاید میری شادی کی وجہ سے اداس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم اداس نہ ہو، میں اب اپنی شادی کے لیے بہت خوش ہوں۔ کہنے لگا کہ کیا واقعی تم بہت خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں۔
تمہیں پتہ ہے میرا منگیتر بڑا خوبصورت ہے اور اس کا بڑا سا بنگلہ ہے، بڑی سی گاڑی ہے، اور وہ میرے لیے بہت سارا سامان لے کر آئے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ تم خوش رہو، خدا کرے کہ تم خوش ہی رہو۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ میں ان دنوں ہوا میں اڑ رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ مجھے لگا شاید میری اماں میری شادی کی وجہ سے مجھ سے ایسا رویہ رکھ رہی ہے کہ اس کم عمری میں شادی کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ میری ماں اس بات کے خلاف تھی، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پایا۔ ابا بھی کچھ نہیں کہہ پائے، اور بہرحال وہ دن بھی آ پہنچا تھا کہ جس دن شادی تھی۔ اس دن مجھے آپا نے سارے شاپنگ بیگ دے دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میرا عروسی لباس بہت قیمتی تھا، میں نے وہ پہنا اور میک اپ کیا۔ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے بھی میں سفید گوری رنگت کی مالک تھی، اور سرخ اور عروسی جوڑے میں میرا رنگ روپ اور بھی نکھر گیا تھا۔ سامنے اماں میری مجھے تیار بھی کر رہی تھی، لکھا میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ ابھی بارات آئے گی اور میرا نکاح ہوگا، میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے گھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ میرے نخرے اٹھایا کرے گا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے شوہر کے دل میں گھر کر جاؤں گی۔ ایک تو کم عمر تھی، پھر خوبصورت بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر تو آج مجھے دیکھ کے میرا دیوانہ ہو جائے گا، لیکن میری بارات پر ڈھول نہیں بجے تھے، جیسا کہ میری بہنوں کی شادیوں پر بجے تھے۔ بڑی خاموشی سے میری بارات آئی اور اپنی سہیلیوں سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ میرا دلہا کیسا ہے۔ میری بہت سی سہیلیاں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ بارات صحن میں آئی تھی۔ کیونکہ میری ساس کہہ چکی تھی کہ بارات پر بس چند لوگ ہی آئیں گے، اس لیے گھر میں ہی انتظام کر لیجیے گا۔ میری سہیلیاں جو باہر گئی تو میں ان کی منتظر تھی کہ کب وہ آئیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ خوبصورت ہے، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر مجھے بڑی بے چینی ہونے لگی۔ ابھی تک نکاح خواہ بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایجاب و قبول ہوا تھا۔ میں بڑی حیران تھی کہ اتنے میں میری والدہ روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے کہا اماں رو کیوں رہی ہو اور کیا ہو گیا؟ اماں کہنے لگی کہ تمہاری رخصتی پر رو رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا پورا گھونگھٹ نکال دیا۔ میں نے کہا اماں نکاح تو ہو جانے دے۔ اماں کہنے لگی کہ ان کے گھر میں جا کے ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی شادی ہے۔ میں نے کہا کہ ہونا تو یہاں چاہیے تھا، سب لڑکیوں کو نکاح پہلے ہوتا ہے اور پھر رخصتی ہوتی ہے، لیکن میں شاید پہلے ایسی لڑکی تھی جس کی رخصتی پہلے ہوئی اور نکاح سسرال میں۔ بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے صحن میں آ گئی، اور پھر میں نہیں جانتی تھی ہاتھ کس نے پکڑا تھا، نہ ہی مجھے اتنے بڑے گھونگھٹ میں یہ اندازہ ہوا کہ ہاتھ پکڑنے والا مرد تھا یا عورت۔ بہرحال کسی نے ادھر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پچھلی نشست پر مجھے بٹھا دیا گیا۔ میرا گھونگھٹ تو اتنا لمبا تھا کہ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میرے برابر کون بیٹھا ہے، اور نہ ہی میں ڈرائیور کو دیکھ پا رہی تھی۔ چادر کافی موٹی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میری رخصتی ہو چکی تھی اور 3 گھنٹے کی مسافت نے تو جیسے مجھے تھکا کے رکھ دیا تھا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے گاؤں کی کچی پکی سڑک شروع ہو چکی ہے، کیونکہ گاڑی باہر جھٹکے کھا رہی تھی۔ پھر ایک حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی اور حویلی کے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر جا کے رک گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو سفر تو ختم ہوا۔ مجھے ابھی تک اندر ہی اندر اپنے دلہا کو دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے کافی لوگ جمع تھے اور بہت شور شرابہ ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی میرا نکاح ہونا باقی تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی شادی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میری شادی اتنے انوکھے طریقے سے کیوں کی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوتی، میری بہنوں کی شادیاں بھی تو ہوئی تھیں، لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال میرے ہاتھ ابھی بھی کسی نے تھام رکھا تھا اور اسی کی ہمراہی میں اسی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے بٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی میں کسی کی امانت ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا،
अब भी मेरी आंखों में उस नौजवान का चेहरा था और दिल में आने वाले ख्यालात में मैं बेहद खुश थी। उस लड़के का तस्वुर से ही चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी कि जब मेरे कानों ने वो कुछ सुना कि मेरे होश फैल जाती थी कि जब मेरे कानों ने वो कुछ सुना कि मेरे होश उड़ के रह गए। मैं अपने घूंघट के अंदर बैठी थी कि जैसे सकते में आ गई। मुझे लग रहा था कि मेरी समात अपनी कुव्वत खो बैठी है। मैं गलत सुन रही थी। जो कुछ मैं सुन रही थी वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं चुपचाप सी बैठी रही और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मुझसे कहा जा रहा था। जो कुछ मुझसे पूछा जा रहा था वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच था। मैं तो बेयकीनी के आलम में थी। मुझे अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरी और तीसरी बार भी निकाह ख्वाह ने मुझसे यही पूछा। मैं तो यूं थी जैसे कि मेरी आंखें पत्थर की थी। आंसू बह नहीं सकते थे और मुझसे कहा गया कि तुम कहो कि तुम्हें ये शादी कबूल है। मैं चुप रही और दूसरा लहजा मर्दाना आवाज में बड़ा सख्त सा था, इतना सख्त कि मेरा दिल अंदर तक कांप गया। वो जो कोई भी था कबूल है। मैंने कहा कि मुझे कबूल है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत बड़ा जुल्म था। निकाह के नाम बहुत बड़ी ज्यादती थी। ये सोच रही थी कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं तो सबके लिए एक सवालिया निशान बन के रह जाऊंगी। इससे बेहतर था कि मेरी माँ मेरा गला घोंट देती। अब मुझे याद आ रहा था कि मेरा बाप मुझे क्यों कहता था कि मेरी ये बेटी बड़ी भागों वाली है। मैं समझती थी कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत में ये कहता है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत नहीं थी, उसकी जहालत थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर दफन हो जाऊं। दो औरतों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया था। मैं मरे मरे कदमों से यूं उनके साथ चल रही थी जैसे कि कोई लाश हो। मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं यूं थी जैसे बेजान हो चुकी हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई थी। मेरी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि जिससे करवाई गई थी। मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने अपने सर से चादर उतारी। कमरा खाली था और पूरे कमरे में सिवाय कालीन के और कोई भी चीज़ मौजूद न थी। ज़मीन पर मोटा कालीन बिछा था और एक तरफ चाय नमाज बिछी हुई थी। उसके साइड पर एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा टेबल था और उस पर कलाम पाक रखा था। कुरान पाक को सुर्ख रंग के गुलाब में रखा गया। ये सब देखकर मेरा रो देने को जी जा रहा था। मैंने अपने सारे ज़ेवरात उतार के एक तरफ रख दिए। ये सिर्फ मैंने आज की रात ही पहने थे। उसके बाद मुझे कभी भी नसीब नहीं होने थे। मैंने सब कुछ उतार के एक तरफ रख दिया और अपना रूसी दुपट्टा भी उतार दिया। पहले तो मैं फूट फूट के अपनी किस्मत को रोती रही, क्योंकि शरीयत में, इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि एक लड़की की शादी कलाम पाक से कर दी जाए। लेकिन मेरा निकाह कुरान पाक से किया गया था। वजह ये थी कि मैं रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुई। तभी ये फैसला कर लिया गया कि मैं मुबारक महीने में पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरी शादी कुरान पाक से की जाए। क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मेरा बाप मुझे इसलिए खुशकिस्मत कहता था क्योंकि जानता था कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या किया जाएगा। बस मुझे इस बात से अनजान रखा गया और कुछ देर ही गुजरी थी कि जब दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अपने आंसू साफ किए तो वही औरत कमरे में दाखिल हुई जिसे कल तक मैं अपनी सास समझती थी। वो इस घर की बड़ी बहू थी और वो लड़का उसका बेटा था, लेकिन मैं उसकी बहू नहीं थी, ना ही वो नौजवान मेरा नसीब था। वो औरत जब अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का लिबास था, जैसे कि बेवा औरतों को पहनाया जाता है। मुझसे कहने लगी कि ये लो, इसे पहन लो। फिर एक किताब मेरे हवाले का है जो तुमने सारी ज़िंदगी पढ़ना है। इसके अलावा एक कलाम पाक 3 दिन में ख़त्म करोगी और उसमें नवाफिल और वज़ाइफ भी लिखे हैं। वो सब यहीं पे तुम्हें करने पड़ेंगे क्योंकि तुम अब पाक बीबी बनकर सारी ज़िंदगी गुजारोगी। यहाँ गांव में पाक बीबी की बहुत इज्जत की जाती है। कोई भी मर्द उसे आंख उठाकर नहीं देखता। वो नेक होती है और तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें इस काम के लिए चुना गया। मैंने कहा कि हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा, ये जुल्म है। मैंने हल्का सा एहतजाज किया तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी कि यहीं पे चुप हो जाओ। तुम्हारी आवाज़ अगर इस कमरे से बाहर गई और
किसी ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। तुम यहाँ के मर्दों से वाकिफ नहीं हो। यहाँ के रीत रिवाजों की खातिर लड़कियों को बलि का बकरा बनाया जाता है और कुर्बान कर दिया जाता है। यहाँ की औरतें बस मर्द के हुक्म के खिलाफ चल नहीं सकती। तुम ये सफ़ेद जोड़ा पहन लो और आज से ही अपने वज़ाइफ शुरू कर दो। मैंने वो जोड़ा उसके हाथ से लिया तो वो खड़ी हो गई और कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैंने वो सफ़ेद जोड़ा पकड़ा और वॉशरूम में चली गई। रगड़ रगड़ के मैंने अपना मेकअप उतारा और मुझे तो लगा जैसे मेरी शादी होगी तो मेरा शौहर मेरी तारीफ़ करेगा। मगर मेरी किस्मत में तो शौहर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि मैं पाक बीबी थी और ये फ़ैसला मेरी पैदाइश पर ही हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी मर्द आएगा ही नहीं। मैं जब बाहर आई तो जाए नमाज पर नवाफिल अदा की और फूट फूट के रोने लगी। अपने अल्लाह से ये कहने लगी कि जब तेरी शरीयत में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं लिखी तो ये लोग क्यों सवाब की नीयत से ये सब कुछ करते हैं। हालांकि इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं। मैं एक इंसान हूँ और अपने अंदर फितरी हर ख्वाहिश रखती हूँ जो एक औरत के अंदर होती है, अपने शौहरत के अंदर होती है, अपने शौहर की, बच्चों की, अपने एक घर की। काश कि मेरी शादी किसी इंसान से की जाती। बेशक वो ज़्यादा अमीर ना होता, लेकिन मेरी ज़िंदगी वैसे ही होती जैसे बाकी औरतों की होती है। मगर मेरा निकाह ज़बरदस्ती कलाम पाक से करके मुझे पाक बीबी का दर्जा दे दिया गया था। 16 साल की उम्र में मेरी ज़िंदगी को एक कमरे का कैदी बना दिया गया था। बहरहाल मैं खामोश रही, किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने कलाम पाक खोला तो उसकी तिलावत करते हुए मेरे आंसू कलाम पाक पर गिर रहे थे, जिसकी किसी आयत में ये नहीं लिखा था कि किसी लड़की की शादी कलाम पाक से हो सकती हो। वो एक अल्लाह की किताब थी जो हिदायत के लिए उतारी गई थी, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के बारे में लिखा गया था कि ये बताया गया था कि मुसलमान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, लेकिन अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए। कहीं ये नहीं लिखा था कि कलाम पाक के साथ लड़की की शाम की पाबंदी करनी चाहिए। कहीं ये नहीं लिखा था कि कलाम पाक के साथ लड़की की शादी करवा दो और उसे एक कमरे में बंद कर दो, उसकी सारी ज़िंदगी इसी में वक्फ कर दो। कितना बड़ा जुल्म था, कितनी बड़ी ज़्यादती थी जो दीन और इस्लाम के नाम पे की जा रही थी, और कोई पूछने वाला तक ना था। मुझे ना नमाज पर कोई एतराज़ था, ना कलाम पाक की तिलावत पर, क्योंकि मैं मुसलमान तो इन बातों से इनकार क्यों करती। मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि मेरे रब ने ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं था। बहरहाल मैं ये सब करने पर मजबूर थी। मैं कलाम पाक पढ़ती तो रोती रहती और नमाज पढ़ती तो भी रोती रहती। 3 दिन में मैंने एक कलाम पाक ख़त्म कर लिया था। वो औरत मेरे पास खाना लेकर आती और मुझसे ये पूछती कि क्या मैंने वज़ाइफ कर लिए। मैं बिल्कुल सादा रहती थी और मेरे कमरे में कोई भी शीशा नहीं लगा हुआ था कि मैं अपना चेहरा भी देख सकूं। मुझसे गए। मैं एक कमरे में रहती थी और कभी कमरे से बाहर झांक कर नहीं देखा था, ना ही मुझे उस चीज़ की कोई इजाज़त थी। मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखा जाता। बाकी का सारा वक्त मेरा या तो इबादत में गुजरता या फिर मैं कुछ देर के लिए आराम कर लेती। लेकिन ये भी क्या कोई ज़िंदगी थी। 3 साल गुजरने के बाद मेरे कमरे की एक ऐसी खिड़की को खोल दिया गया जो बैरूनी जानिब थी, और मुझे कहा गया कि मैं सफ़ेद चादर का घूंघट निकाल लूँ। आने वाली ख़वातीन होती थी जो खिड़की के पास खड़ी होकर बैरूनी जानिब बैठी होती थी और अपने मसले मसाइल मुझसे बयान करती और कहती कि पाक बीबी हमारे लिए दुआ कर दो, तुम दुआ करोगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे उनकी बातें सुन के हैरत होती। मैं भी उनकी तरह इंसान थी और अल्लाह से मांगती थी। फिर वो लोग मुझसे ऐसी उम्मीदें क्यों वाबस्ता रख रहे थे जिस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मैं तो खुद उनकी तरह एक ज़रूरतमंद लड़की थी, लेकिन मुझे ये कहा गया कि मैं किसी को भी ये ना कहूँ कि मैं इंसान हूँ और मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मुझे सबसे ये कहना था कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलती। मुझे क्या पता था कि मेरी दुआ से इसका मसला हल होगा या नहीं होगा। ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। मैं सबकी सुनती रहती और यही कहती कि अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है, तुम्हारे मसाइल का हल अल्लाह के पास है। तुम नमाज अदा किया करो और नमाज में दुआ किया करो, अल्लाह ही तुम्हारे मसाइल का हल करेगा। वक्त भी वहीं गुजरने लगा और मैं 22 साल की हो चुकी थी।
میرے پاس عورتوں کے بعد مردوں کی بھی قطاریں لگنے لگیں۔ میں سفید گھونگھٹ اوڑھے ان کے مسائل سنتی رہی، یہی کہتی کہ اللہ سے دعا کیا کریں، لیکن ایک بار ایک شخص کی آواز مجھے سنائی تھی۔ اس نے میرے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا۔ یوں تو میرے پاس زیادہ تر آنے والی عورتیں ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ کسی کا شوہر نشے کا عادی ہوتا تو وہ بھی مجھے یہی کہتی کہ میرے شوہر کو راہ راست لانے کے لیے دعا کر دیں۔ جب میں کہتی کہ اللہ سے مانگو تو کہتی کہ وہ تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر کہاں جو آپ کی دعا میں ہے۔ آپ تو نیک بیوی ہیں، آپ کو کسی مرد نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، کبھی دیکھا نہیں، ہر وقت حالت پاکی میں رہتی ہیں اور اللہ آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم تو گھر کے جھمیلوں میں پھنس چکی ہیں، لیکن اللہ نے تو آپ کو خاص چنا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو اس کے بندوں نے فرسودہ سے رسمیں بنا رکھی ہیں۔ کئی مرد حضرات بھی میرے پاس آتے تھے، کسی کا کاروبار نہیں چلتا تھا تو کسی کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ میں دعا کروں گی تو وہ لوگ پیسے میں کھیلنے لگیں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری دعاؤں سب کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں ہر ایک سے یہی کہتی کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ کرنے والی ذات وہ ہے، میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں۔ لیکن ان کے دماغوں میں پیدائشی جہالت بھری ہوئی تھی، جہالت کو میں اکیلے کیسے نکال سکتی تھی۔ بہرحال ایک بار ایک نوجوان آیا جس نے میری زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ میں بچپن سے ایک لڑکی سے محبت کی، اس سے عشق کیا اور اسے ٹوٹ کر چاہا، لیکن وہ فرسودہ رسموں کی نظر ہو گئی اور میری زندگی بھی اس کی محبت میں برباد ہو گئی۔ میں جوان ہوں اور میری عمر 23 سال ہے، لیکن میں اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوں کہ درباروں پہ جا کر بیٹھنے لگا ہوں۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور ٹھوکر مار دی ہے۔ اس کی خاطر میں نے کہا کہ کون ہے وہ لڑکی؟ پتہ نہیں کہ مجھے اس نوجوان کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی؟ رانی کیا ابھی بھی بے خبر ہو؟ کئی سال بعد میں نے کسی کی زبان پر اپنا نام سنا تھا، ورنہ ہر کوئی مجھے پاک بی بی کہتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی میرا نام ہے۔ اس نوجوان کے نم لہجے سے اپنا نام سن کر میں نے برجستہ اپنا گھونگھٹ اوپر کیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، کیونکہ وہ یاسر تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خاطر اس نے یہ کچھ کر دیا اور درباروں پر جا کر بیٹھنے لگا تھا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو جیسے لگا کہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بنا آنکھ جھپکائے دیکھ رہا تھا اور میں اسے، نہ تو میں قصوروار تھی اور نہ ہی وہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں جس چیز کا سوال ہی بن کر آیا تھا، آج اس سے دامن بھر کر واپس جا رہا ہوں۔ رانی، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد پتہ چلا کہ تم پاک بیوی بن گئی ہو۔ تمہاری برادری کے رسم و رواج نے تم سے تمہارا جینے کا حق چھین لیا اور تمہاری محبت نے مجھ سے جینے کا حق۔ پتہ نہیں کب تک یہ فرسودہ رسمی لڑکیوں کی زندگیوں کو یوں برباد کرتی رہیں گی اور یہ سمجھتی رہیں گی کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ جا چکا تھا، میں نے پھر سے گھونگھٹ گرا دیا، لیکن میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میرے پاس کون آیا اور کون نہیں۔ اس نے کیا سوال کیا، اپنا کون سا دکھ سنایا، اور میرے کانوں میں تو ابھی بھی یاسر کے جملے گونج رہے تھے۔ ہماری محبت کا شاید یہی انجام تھا۔ میں اکیلی ایسی نہیں تھی جسے کلام پاک کے ساتھ نکاح کر کے پاک بی بی بنایا گیا۔ ایسا کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔